بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا اور راضی ہونے سے راضی ہو جاتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ ناراض ہو، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ راضی ہو۔ تو سارا نظام پیغمبر نے بتا دیا، اگر رضی اللہ عنہ بننا چاہتے ہو تو فاطمہ کو راضی کر لو۔ کہ تمثل لہا بشر، ایک مرتبہ فرشتہ بشر کی شکل میں سامنے آیا، بشر کی، انسان کی شکل میں جناب مریم کے سامنے آیا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی افراد میرے ساتھ چلیے گا۔ بشر کی شکل میں فرشتہ آیا جناب مریم کے سامنے۔ تو جناب مریم لرزنے لگی کہ اعوذ بالرحمن، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تجھ میں تھوڑا سا بھی تقوی ہے نا تو باز آجا، میں پاک دامنہ ہوں۔ ولم یمسسنی البشر، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے۔ فرشتہ آیا بشر کی شکل میں، تو جناب مریم نے فوراً کہا میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی کہ پروردگار پناہ دے، یہ کون ہے؟ میں پاک دامنہ ہوں۔ توجہ، بشر کی شکل میں فرشتہ آیا، جناب مریم نہیں پہچان سکی ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک اور بی بی ہے جس کے گھر میں کبھی فرشتے چکی چلائیں، کبھی صفائی کرے، دروازے پہ روٹیاں مانگنے آئے، آیات لے کے آئے، سیدہ دیکھے بھی ہر فرشتے کو اس کے نام سے پکارے۔ کچھ لوگ مدینے آئے روم سے سوالات لے کے، واقع پہنچ گیا، سوالات لے کے آئے، پیغمبر کی جگہ پہ کسی سے سوالات کے جواب نہیں دے سکے، تو وہ توہین کر رہے تھے۔ جناب سلمان نے کہا میرے ساتھ چلو، اس در پہ لے چلتا ہوں جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ جب دروازے پہ آئے نا جناب سلمان ان سب کو لے کے، تو ان میں ایک آدمی ساتھ آگے تھا۔ جناب سلمان نے دروازے پہ دستک دی، لکڑی کا دروازہ تھا، دروازے کے پیچھے سے کسی بی بی کی آواز آئی، سلمان کام کیا ہے؟ سلمان کام کیا ہے؟ آنے والے نے تعجب سے کہا سلمان بغیر دروازہ کھولے یہ بی بی نام سے پکار رہی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر دیکھے کہ یہ کام کیا ہے، وہ بھی نام لے کے۔ توجہ ہو، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، توجہ بھئی، دروازے کے پیچھے سے کہہ رہے سلمان کام کیا ہے، تو کہا کہ یہ بی بی کچھ اور ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ صرف جناب سلمان کا معاملہ نہیں ہے، جناب جابر آئے، حدیث کے ساتھ جناب جابر نے بغیر واسطے کے جناب سیدہ سے نقل کی ہے۔ جب وہ بھی آتے تھے کہا بی بی اپنے بابا کی کوئی حدیث بیان کریں، بی بی نے کہا جابر بیٹھ جاؤ دہلیز پہ، ابھی سناتی ہو۔ انہوں نے نہیں کہا تھا میں جابر ابن عبداللہ انصاری ہوں، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ کبھی جناب ابو ذر ہے، جناب عمار بہت ضعیف العمر در پہ آئے، جناب سیدہ نے کہا عمار جنت تمہاری مشتاق ہے، کہا بی بی بس اسی در کا صدقہ ہے۔ اب جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، پوچھا امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہا مولا یہ اسم اعظم کیا؟ میں نے کسی مقام پہ اس روایت کو پیش کیا تھا، صرف کیونکہ موضوع سے متعلق ہے مجبور ہوں پیش کروں معصوم کی روایت کو۔ اسم اعظم کیا؟ کہا یہ اسم اعظم اللہ اپنے انبیاء کو دیتا ہے، جس نبی کے پاس ہو اسی اسم اعظم کے ذریعے وہ معجزہ دکھاتے۔ کہا یہ جو عاصم ابن برخیہ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس کو لائے تھے، ان کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا، کہ کل 73 اسماء اعظم ہے، یہ کون بتا سکتا ہے؟ میرے تمام مسلمان بھائیوں سے دعوت ہے کہ کوئی اہل بیت کے علاوہ آپ کو یہ باریکیاں بتا سکتا ہے، قرآن سمجھا سکتا ہے کہ اسم اعظم 73 ہے، 73 ہے، کل اسم اعظم 73۔ ہر نبی کے پاس کم از کم ایک اسم اعظم تھا، ایک اسم اعظم ضرور تھا۔ کہ جناب نبی عیسیٰ کے پاس جو مردوں کو زندہ کرتے تھے 2 اسم اعظم تھے، جناب موسیٰ جنہوں نے فرعون کو شکست دینی تھی صرف 4 اسم اعظم تھے، جناب ابراہیم جنہوں نے نمرود کو شکست دینی تھی علیہ السلام سارے انبیاء پہ، کہ ان کے پاس 8 اسم اعظم تھے، جناب نوح جنہوں نے سیلاب سے پار لگانا تھا
ان کے پاس کل 14 اسم اعظم تھے کہ سب سے زیادہ جناب آدم کے پاس کہ نسل ان سے شروع ہونی تھی، اتنی مخلوقات تھی، انہوں نے مقابلہ کرنے لگا، ان کے پاس کل صرف 25 اسم اعظم تھے کہ مولا آپ کے پاس کتنے اسم اعظم ہیں؟ کہ ہم 14 معصومین کے پاس 73 میں سے 72 اسم اعظم ہیں۔ مطلب بولے گا 73 میں سے 72 اسم اعظم ہمارے پاس ہیں کہ اللہ کے پاس 73 کے 73 اسماء اعظم ہیں، 73 کے 73 اس کے پاس، 73 میں سے 72 ہمارے پاس کہ وہ جو ایک اسم اعظم اس نے ہمیں نہیں دیا، اس نے فرق رکھا کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق۔ عزیزان گرامی، جناب خاتون، میں نے آج آرام سے چاہا کہ میں پیش کروں گا کچھ مطالب کہ یہ خاتون جنت کا مقام کیا ہے، کہ جنہوں نے اتنے مقامات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے مخصوص کیا۔ کبھی کسی مقام پہ کوئی نہ آیت ملے گی، نہ روایت، نہ حدیث کہ جناب مریم کے لیے اللہ نے آسمان خلق کیے، لیکن ایسی کثرت سے روایات ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان سیدہ کی خاطر خلق کیے ہیں، کہ محمد و آل محمد کے لیے بنایا گیا۔ میں نے پہلے دن روایتیں پیش کیا تھا۔ مقام و فضیلت جناب سیدہ کچھ اور ہے کہ دنیا میں 4 افضل ترین خواتین ہیں۔ خصال میں بھی شیخ صدوق نے لکھی ہے، شیعہ سنی علماء نے ظاہراً، اہل سنت برادران نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا۔ ہماری تمام کتابوں میں بی بی کی فضیلت پہ یہ حدیث مل جائے گی۔ دنیا میں 4 کامل ترین خواتین ہیں، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، اور پھر آخر میں حضرت سے کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے سب کے نام جو کہا فاطمہ بنت محمد، آخر میں پیغمبر نے کہا کہ اور میری بیٹی فاطمہ، اور پھر کہا آخرہن افضلہن، اور ان میں جو چوتھی ہے وہ ان 4 میں افضل ہے۔ عزیزان گرامی، جو مثالی کردار ہے، 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، 12 امام بھیجے جو دنیا کے سامنے مثالی کردار پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو آیت میری سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 6 ہے، اللہ نے مثالی کردار کے لیے ہے، توجہ میرے ساتھ مجمع کی، مثالی کردار جو اللہ نے دنیا میں بھیجے، 1,24,000 انبیاء، ائمہ، مردوں کے لیے بے انتہا مثالیں موجود تھی، مثالی کردار تھے۔ اب خواتین کے لیے ایک مثالی کردار چاہیے تھا، تو اللہ نے جناب مریم کو بھیج دیا تھا۔ وہ مثالی بیٹی تھی، توجہ ہو، مثالی ماں تھی، لیکن باقی رشتے کامل نہیں تھے، تو اللہ نے کہا ایک بی بی بھیج چکا، اب ایک ایسی بی بی بھیجوں گا جو ان کے لیے بھی مثال ہو، جسے مریم بھی سلام کرے۔ تو اللہ نے جناب فاطمہ الزہرا کو بھیجا، مثالی بیٹی، مثالی ماں۔ اچھا، زوجیت سب سے سخت مرحلہ ہوتا ہے خاتون کی زندگی میں۔ بیٹیوں کا باپ سے محبت ہوتی ہے، ماں کو جتنی اولاد سے محبت ہوتی کسی کو نہیں ہوتی، تو جناب سیدہ مثالی بیٹی، مثالی ماں، رسول خدا کی بیٹی۔ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، مثالی بیٹی کیسے؟ مجمع کی توجہ ہو، ایسی بیٹی کہ رسول خدا فرماتے ہیں ہیا ام ابیہا، یہ اپنے بابا کی بھی ماں۔ اس سے بڑا جملہ نہیں آ سکتا کہ سرور کائنات طائف گئے تبلیغ کے لیے، واپس آئے تو فرماتے میری زندگی کا سب سے سخت دن تھا، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ میں سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھا، لیکن پورے راستے بس ایک ہی بات سوچ رہے میری بیٹی کیا کہے گی، کوئی میرے بابا کا چاہنے والا نہیں۔ گھر پہنچے تو دیکھا دروازے کے پیچھے ایک 6 برس کی بچی، جیسے دیکھا تو یہ نہیں کہا بابا کس نے پتھر مارے، فوراً کہا بابا جان لگتا ہے بہت تھکے ہارے آئے ہیں، آئیے میں آپ کے ہاتھ منہ دھلائے دیتی ہوں۔ بی بی پانی لے کے آئے، پیغمبر نے چہرہ دھویا، جناب سیدہ کی پیشانی کو دیکھا، کہا انتی امو، یہاں پہ اس مقام پہ کہا آپ اپنے بابا کی بھی ماں ہیں۔ اور پھر جملہ فرماتے ہیں کہ میں سارے دن کی تبلیغ کے بعد جب تھک ہار کے گھر پہنچتا ہوں، ایک مرتبہ سیدہ کی پیشانی کو دیکھتا ہوں، سارے دن کی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ بیٹی ہیں، بیٹا نہیں ہے، توجہ، بیٹی ہیں بیٹا نہیں، ان کی پیشانی کو دیکھ کے کیسے آپ کی طاقت واپس آ جاتی ہے؟ یہ گھر میں رہیں گی، پردہ دار ہیں، 6-7 برس کی ہیں، تو میرا دل کہتا ہے پیغمبر جواب دیں گے نہیں، جب سیدہ کی پیشانی دیکھتا ہوں نا مجھے 11 اماموں کا نور نظر آتا، کوئی نور چیخ چیخ کے کہتا ہے نانا آپ دین پہنچا دیں ہم بچانے آ رہے ہیں۔
شب شہادت ہے، کیونکہ کل روز شہادت ہے. میں اس لیے بہت زیادہ مختلف انداز سے کوشش کر رہا ہوں اور میری حالت کا مجھے اندازہ. مثالی بیٹی ہیں جناب سیدہ، وہ بھی رسول خدا جیسے باپ کی، کہ رسول خدا بتائیں کہ یہ ہے ام ابی ہے، یہ اپنے بابا کی ماں. مثالی ماں ہیں امام حسن حسین جناب زینب و ام کلثوم کی. زوجیت سب سے مشکل مرحلہ، اور وہ علی جن کا بے انتہا دنیا کے اندر دشمن، اس زمانے کے اندر بے انتہا مسائل. لیکن جناب امیر فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی سیدہ کو بھلا نہیں سکتا. اتنے مسائل کے اندر سیدہ نے پوری زندگی ایک شکوہ نہیں کیا. اتنے مسائل عزیزان گرامی کہ جناب امیر جیسا سخی خیبر فتح کر کے واپس آ رہے ہیں. میں نے جملہ شاید پیش کیا تھا، سب کچھ راہ خدا میں دے کے آ گئے، کچھ گھر نہیں لے کے آئے، نہ سونا نہ چاندی نہ جواہرات نہ درہم نہ دینار نہ کپڑے. مدینے کے ہر گھر میں سونا، سب جگہ نئے کپڑے. بچے امام حسن حسین سے کہتے ہیں ہم نے نئی پوشاک پہنی ہے، آپ کے بابا علی نے خیبر فتح کیا. امام حسن حسین گھر آتے ہیں. مادر گرامی مدینے کے ہر گھر میں خواتین نے نیا لباس پہنا، بچوں نے نئے کپڑے پہنے، نہ آپ نے نیا لباس پہنا نہ ہم نے. جناب سیدہ نے کہا میرے شہزادوں انتظار کرو، آپ کے بابا بھی آتے ہوں گے. مولا کائنات گھر تشریف لائے، سب صحن میں کھڑے ہیں. کہا ہمارے لیے کیا لائے؟ مولا نے سر جھکا دیا کہ سیدہ لایا بہت کچھ تھا، لیکن جب مدینے پہنچا فقراء نے ہاتھ پھیلا دیے، میں سب کچھ راہ خدا میں دے آیا. اگر مولا ایسے ہے نا تو پھر سیدہ بھی ایسی ہے. جناب سیدہ نے مسکرا کے کہا اے ابوالحسن مجھے ناز ہے، میں آپ کی زوجہ، اگر آپ وہ ساری دولت گھر لے آتے تو مجھے خوشی نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی ہے کہ سب دے آئے. عزیزان گرامی جناب سیدہ جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تقابل مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. مثالی بیٹی ہیں، مثالی ماں، مثالی زوجہ، کائنات میں ساری خواتین کے لیے مثال ہے. جناب مریم کے ہاں یہ معاملہ نہیں تھا. اب جناب سیدہ کے 3 بھائی، جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم، تینوں بچپنے میں انتقال کر گئے. تو بی بی بہترین مثالی بہن تھی لیکن ثابت نہیں کر سکی کیونکہ بھائیوں کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے ایک ایسی بیٹی کی تربیت کی جن کا نام ہے زینب، کہ اگر میں مثالی بہن ہونا ثابت کرتی تو کیسے؟ اس لیے جناب زینب کو ثانی زہرا کہا جاتا. عزیزان گرامی مثالی کردار ہے. 2 ہستیوں پہ تاریخ میں، 2 معصومین پہ تہمت لگائی گئی کردار کے حوالے سے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تاریخ میں 2 ایسی ہستیاں معصومین میں، ایک جناب یوسف، نبی یوسف علیہ السلام، کہ زلیخا نے تہمت لگائی، کردار اپنا صحیح نہیں تھا لیکن جناب یوسف سے نبی تھے، معصوم تھے. توجہ، تہمت لگی، اللہ نے گواہی دی کہ نہیں یہ پاک ہے. دوسری جناب مریم پہ بیٹا کہاں سے لے کے آئیں؟ توجہ ہو کہ بیٹا کہاں سے لے کے آئیں؟ اللہ نے کہا نہیں یہ پاک ہے، قیامت تک میں گواہی دوں گا. آج تک لوگ سوالات کرتے ہیں، روز قیامت امام معصوم فرماتے ہیں تمام خوبصورت مردوں کے سامنے اللہ جناب یوسف کو لے کے آئیں گے، بتاؤ تم خوبصورت ہو یا میرا یوسف؟ مجمع پہنچ گیا کہ بتاؤ تم زیادہ خوبصورت ہو یا میرا یوسف؟ سب کہیں گے پروردگارہ تیرا یوسف زیادہ خوبصورت. تو اللہ کہے گا یوسف نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، تم نے کیوں نہیں پاک دامن رکھا؟ دنیا کی تمام خوبصورت خواتین کے سامنے اللہ جناب مریم کو لے کے آئے گا، سوال کرے گا بتاؤ تم زیادہ خوبصورت ہو یا میری مریم؟ ساری خواتین کہیں گی مریم زیادہ خوبصورت ہے. اللہ کہے گا مریم نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، تم نے کیوں پاک دامن نہیں رکھا؟ تو مثالیں موجود ہے تاریخ کے اندر. مجھے چند ایک پیغامات دینے تھے، میں نے سارے پیغامات پہنچائیں، ایک اور پیغام سن لیجئے. تو اب جناب خاتون جنت نے یہ پیغام دیا ہے جو کردار کے حوالے سے کہ تربیت ایسی ایسی ہستیوں کی ہے کہ آسمان معرفت کے سب سے بڑے ستارے خاتون جنت کے گھر سے ہیں. جملہ نہیں پہنچا سکا. جس بیوی کے گھر میں آنے والی ایک ادنا سی کنیز جو حبشہ کی رہنے والی تھی، ادنا تھی، جب کنیز بن گئی تو ادنا نہیں رہی، پھر فضہ بن گئی. توجہ ہو کہ جناب سیدہ نے جب انہیں اپنی کنیز بنا لیا، مان لیا ہاں یہ میری کنیز ہے، تو اب سیدہ کے بچے بھی کنیز نہیں کہتے، ماں کہتے ہیں.
اور ان کی دعا مستجاب ہے، قرآن میں کلام کرتی ہے۔ میں جملہ پیش کر رہا ہوں جناب سیدہ سلام علیہ کے گریے کا کہ کس طرح سے رویا کرتی تھی۔ یہاں تک روایات کے اندر ہے کہ بی بی انصار کے گھر گھر جاتی جناب امیر کے ساتھ، امام حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ، کہ انصار بھول گئے میرے بابا نے غدیر میں کیا کہا تھا، کیوں علی کا ساتھ نہیں دیتے؟ لوگ رو کے کہتے بی بی ہم کل صبح آ جائیں گے، کہا ٹھیک ہے۔ یا ابو الحسن انہیں بتا دیں کس مسجد میں آنا ہے، مولا کہتے اس مسجد میں آ جانا، فجر پہ انتظار کروں گا۔ بی بی انتظار کرتی رہتی، پوچھتی ابو الحسن کتنے لوگ آئے تھے؟ مولا سر جھکا لیتے، کہا نہیں مجھے صاف صاف بتائیے کتنے لوگ آئے تھے؟ مولا کہتے میں تنہا نماز پڑھ کے آ گیا ہوں، سیدہ کوئی نہیں آیا، میں تنہا نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ پھر بی بی رات میں جاتی، میری طرف دیکھیں کہ جملہ پیش کر رہا ہوں، کوئی ایسی آنکھ نہ جو آج گریہ نہ کرے۔ مدینے کے گھر گھر میں باتیں ہونے لگی، رسول کی بیٹی ہر رات انصار کے گھر پہ جاتی ہے، جب تاریکی ہوتی ہے، ساتھ میں ابو الحسن ہوتے ہیں، حسن حسین ساتھ ہوتے ہیں، لوگ گھروں کے دروازوں سے دیکھنے لگے۔ ایک آدمی نے کہا وہ سیدہ ہے، دوسرے نے کہا نہیں وہ سیدہ نہیں ہے۔ کہا کیسے سیدہ نہیں ہے؟ ساتھ علی ہیں، حسن حسین ہے۔ کہا نہیں یہ سیدہ نہیں ہے۔ کہا کیوں سیدہ نہیں ہے؟ کہا سیدہ 18 برس کی ہے، اس بی بی کی کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، اس بی بی سے چلا نہیں جا رہا، یہ کوئی 80 برس کی ضعیفہ لگتی ہے۔ ابھی بھی نہیں روئیں گے، آج رات کوئی بخل نہ کرے، یہ 80 برس کی لگتی ہے۔ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، میں نے گزشتہ برس بھی پیش کیا تھا مصائب کا یہ جملہ۔ بہت بڑے ایران کے خطیب اس وقت بہت بیمار ہیں، مجھ سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، اپنی اپنی سب دعاؤں کو ذہن میں لائیے گا مریضوں کی شفا کے لیے۔ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے خطیب، وہ کہتے ہیں میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا ایام فاطمیہ کی، میں نے بی بی کے مصائب پڑھے، مصائب ختم ہو گئے، مجلس ختم ہو گئی، ماتم ہو رہا تھا، پھر بھی دیکھ رہا ہوں کہ کسی ایک آدمی کے کونے میں بیٹھے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، دسترخوان بچھا دیا گیا پھر بھی وہ رو رہا ہے، تبرک ختم ہو گیا پھر بھی وہ رو رہا ہے۔ میں اٹھا، پاس گیا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ مصائب کے کون سے جملے نے اتنا رلا دیا؟ کہ ایک مرتبہ اس نے رو کے کہا آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ کہ آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، آپ نے کہا بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ کہ آغا اگر ہڈی ٹوٹ جائے نا، ہڈی ٹوٹ جائے تو جب بھی ہڈی کو ہلاؤ تو درد ہوتا ہے، جب تک ٹھیک نہ ہو جائے ہلانے سے ہڈی کے درد ہوتا ہے، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائے تو ہر سانس پہ درد ہوتا ہے، سانس لینے پہ محسوس ہوتا ہے میری پسلیاں صحیح نہیں ہیں۔ میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا تھا، 3 مہینے بی بی نے انہی پسلیوں میں نہ مولا کو بتایا نہ بیٹوں کو بتایا، فضہ سے کہتی رہتی مجھے سہارا دے کے بٹھا دو۔ یہاں ایک جوان بے ہوش ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا۔ امام حسن مجتبیٰ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، سخت روایت سے مجھے معاف کر دیجئے گا، اگر کوئی برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کر دیجئے گا، سادات غیر سادات مجھے معاف کر دیجئے۔ مولا حسن گزر رہے تھے، کچھ چاہنے والے ساتھ تھے، ایک مرتبہ دیکھا مولا کی آنکھیں سرخ ہو گئی، جیسے آنکھوں میں خون اتر آیا، مولا نے دیوار کا رخ کیا، کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا پہلے انہیں گزرنے تو پھر جاؤں گا۔ جب وہ گزر گئے نا، کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ہمارے دروازے پہ آگ لائے تھے، جب میں انہیں دیکھتا میری آنکھوں میں خون اتر آتا۔ کہا مولا کیوں؟ کہ مجھے اپنی ماں بہت یاد آتی ہے۔ کہ مجھے ماں بہت یاد آتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں دیکھ رہا ہوں
اتنے بڑے میدان میں اتنے کے لیے کیا آواز بلند ہے؟ ایک سوال کروں، آپ سب نے صرف مصائب سنے ہیں نا، دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولا علی پھر پوری زندگی بھلا نہیں سکے، کیونکہ انہوں نے وہ دونوں زخم دیکھے تھے۔ آخری جملہ سن لیجیے، اب اور نہیں پڑھوں گا، میں چاہ رہا تھا پڑھوں گا اس تفصیل سے۔ حضرت عباس کون؟ مولا علی کے رسول خدا کے چچا۔ سوال کیا، یا علی کیا بات ہے جب آپ سیدہ کی بات کرتے ہیں تو زخموں کا تذکرہ کرتے ہیں؟ کون سا زخم کا؟ دو زخم چچا، دو زخم ایسے تھے